بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المال ہڑپ کرنے والوں کا انجام۔ ہم نے رات اسی جنگل میں خطرناک جانوروں کے درمیان بسر کی۔ اگلے دن سورج طلوع ہونے پر ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان خطرناک جانوروں کے درمیان سے گزرنے میں ہمیں کافی وقت لگا۔ اس دوران ہر طرف عذاب اور اذیت کے ہولناک مناظر دیکھنے کو ملے۔ یہ مناظر میرے لیے ناقابل برداشت تھے۔ خوفناک مخلوق سے پر اس جنگل و بیابان سے باہر نکلنے سے پہلے میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے جسم اور سر اور چہرے کے ساتھ بہت سے سیاہ بچھو چمٹے ہوئے تھے اور انہیں خود سے علیحدہ کرنے کی بہت کوشش کر رہے تھے، مگر انہیں اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ ان میں سے ہر ایک کی پلکوں پر لمبی سونڈ والے دو بڑے بڑے سیاہ بچھو چمٹے ہوئے تھے اور چند منٹ کے بعد ان کی آنکھوں میں ڈستے تھے۔ بچھو کے ڈسنے کی درد اس شدت کی تھی کہ ان کی زبان منہ سے باہر لٹکی ہوئی تھی اور منہ ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے پر بیٹھے بچھو ان کی زخمی زبان کو ڈس رہے تھے۔ ان کے جسم پر بچھوؤں کے ڈسنے کی ہزاروں زخم تھے جن سے فوارے کی مانند خون ابل رہا تھا۔ وہ بیچارے حسد بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور لگتا تھا کہ یا تو مجھے اپنا درد دل سنانا چاہتے ہیں یا پھر مجھ سے مدد کی درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ان کی آنکھوں میں بے انتہا شرمندگی اور ندامت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کردار سے کہا، ان لوگوں نے دنیا میں کون سا گناہ انجام دیا تھا؟ ان کا کردار کیا تھا جو انہیں اس وقت یہ عذاب سہنا پڑ رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بیت المال کا روپے پیسہ جو عام مسلمانوں کا حق تھا ہڑپ کرتے تھے۔ یہ لوگ سرکاری وسائل کو اپنی ذات اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے جبکہ لوگ انہیں بااعتماد سمجھتے تھے۔ میں نے کردار کی طرف رخ کر کے کہا، مجھے لگتا ہے کہ اس حالت میں یہ لوگ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے کیونکہ یہ تو زبان ہلانے سے بھی قاصر نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں ان کے حالات سے بالکل باخبر ہوں، ان کی ساری باتیں جانتا ہوں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو جب عہدہ ملا اور کسی اہم مقام پر ان کی تعیناتی ہوئی تو شیطانی اور نفسانی خواہشات ان پر غالب آ گئیں۔ شیطان نے گناہ کو ایک نئی نویلی دلہن کی طرح سجا بنا کر ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا، اس وقت یہ اقتدار دولت تمہارے اختیار میں ہے، ان سے جتنا ہو سکتا ہے فائدہ حاصل کرو، خوب کھاؤ، بہترین پہنو، آرام و سکون کے ساتھ عشرت و عشرت کی زندگی بسر کرو۔ اس وقت یہ اقتدار اور دولت تمہارے اختیار میں ہے، ان سے جتنا ہو سکتا ہے استفادہ کرو، خوب کھاؤ، بہترین پہنو، آرام و سکون کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، اپنے بیوی بچوں اور رشتہ داروں کی آسائش کا خوب خیال رکھو، اپنے اور اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے خوب مال جمع کرو تاکہ کل کلاں فقر و تنگ دستی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ یہ سب کچھ کر کے تم لوگ توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو کر سیدھے جنت کو سدھار جانا۔ شیطان کا یہ وسوسہ آج و کل کا وعدہ اتنا طویل پکڑتا گیا کہ موت کے قاصد نے ان کے دروازے پر دستک دی اور یہ لوگ توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو کر عذاب الہی کے خریدار بنے۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ کردار نے مجھ سے کہا، ذرا اس طرف دیکھو۔ میں نے اس جانب نظر دوڑائی تو دیکھا ایک بہت ہی بدصورت قسم کی مخلوقات جن کے ہاتھوں میں کوزے تھے اس طرح آ کر ایک گنہگار کے پاس آ گئے۔ جب میں نے ذرا غور کیا تو دیکھا وہ لوگ مجرم کا منہ کھول کر اس میں غلاظت اور خون سے بھرا وہ کوزہ انڈیل رہے تھے۔ یہ منظر اس قدر بھیانک تھا کہ مجھ میں اسے مزید دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ میرے ہاتھ مسلمانوں کے بیت المال سے آلودہ نہیں ہوئے ورنہ میں بھی اس دردناک عذاب سے گزر رہا ہوتا۔ شرابیوں کا انجام۔ ہم اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ موسم بہت گرم اور ناقابل برداشت تھا۔ پیاس اور تھکن کی وجہ سے میرے اوزان خطا ہو رہے تھے۔ میں نے کردار سے کہا، اس جنگل و بیابان میں پانی مل سکتا ہے؟ اس نے کہا، تھوڑے فاصلے پر پانی ہے، ہمیں جلدی سے وہاں پہنچنا چاہیے تاکہ پیاس اور گرمی کی شدت سے نجات پا سکیں۔ ہم نے اپنی تیز رفتار کر دی۔ مجھے دور سے کچھ لوگ دکھائی دیے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو دیکھا ان لوگوں کے چہرے سیاہ تھے، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، منہ سے رال ٹپک رہی تھی، زبان لٹکی ہوئی تھی اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ ان لوگوں میں گلاس تقسیم کرنے والے شخص کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ میری جانب بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ اس نے ایک گلاس مجھے دیا اور کہا، پیو۔ میں نے ایک نظر اس پر اور ایک نظر گلاس پر دوڑائی اور پوچھا، اس گلاس میں کیا ہے؟ اس نے کہا، جو کچھ دوسرے گلاسوں میں ہے۔ چونکہ مجھے شک تھا کہ اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی لہٰذا میں نے نہیں پیا۔ میں نے کہا، پہلے وہ لوگ پی لیں تو میں دیکھوں گا۔ میں نے ان لوگوں میں سے ایک کی طرف دیکھا جو میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ وہ شدید پیاس کے عالم میں گلاس کو اپنے لبوں کے قریب لے گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پیتا اس کے منہ کا گوشت گلاس میں گر پڑا اور اس نے گلاس میں موجودہ ہر چیز کو پی لیا۔ جیسے ہی گلاس کا مواد اس کے پیٹ کے اندر گیا اس کے بدن کا گوشت گل کر ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گیا۔ اس کی کھال ایسے بدبودار مردار میں تبدیل ہو گئی کہ جس کی بدبو نے ہر کسی کو بے حال کر دیا۔ میں نے اس گلاس دینے والے شخص سے کہا، تم جو مجھے اسے پینے کا کہہ رہے ہو ذرا یہ تو بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اور دنیا میں کن گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں؟
اس نے کہا اس جگہ چند قسم کے گناہگار جمع ہیں جنہیں ایک ہی قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں میں جو گناہگار شامل ہیں ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ شراب پینے والے ہیں، شراب بیچنے والے تھے، شراب بنانے کی نیت سے انگور کا رس نکالنے والے، شراب بنانے کے لیے انگور کے رس کو آگ پر رکھنے والے، شراب خریدنے والے، شراب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے، شراب کی خرید و فروخت سے حاصل شدہ پیسے سے زندگی گزارنے والے، شراب بنانے کے لیے انگور کا درخت لگانے والے، شراب بنانے کی نیت سے لگائے جانے والے درخت کی دیکھ بھال کرنے والے، محفل میں لوگوں کے سامنے شراب لے جا کر اسے لوگوں کو پیش کرنے والے۔ خود رسول خدا نے مذکورہ تمام گروہوں پر لعنت کی ہے۔ میں نے پوچھا پانی کے نام پر اس گلاس میں کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ دو طرح کے مشروب ہیں، ایک سانپ اور بچھو کا زہر اور دوسرے غلاظت اور خون جو زنا کرنے والوں کی شرمگاہوں سے نکلتا ہے۔ میں نے کہا کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ شراب حرام ہے اور اس کا پینا شیطانی فعل ہے؟ اس نے کہا تمہاری طرح ان لوگوں کو بھی معلوم تھا شراب حرام ہے، اس کا پینا شیطانی فعل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اسے اپنے پیٹ میں انڈیلتے تھے اور اس کے ذریعے اپنی عقل کو زائل کرتے تھے۔ ان لوگوں کو مرتے دم تک توبہ کی توفیق بھی نہ ہوئی۔ اس نے اپنی باتیں جاری رکھتے ہوئے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول خدا نے فرمایا ہے شراب پینے والا بت پرست کی طرح ہے؟ کیا تم نے حدیث نہیں سنی جس شخص کے دل میں قرآن کی ایک آیت یا ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شراب انڈیلے گا تو قیامت کے دن قرآن اس کا دشمن بن جائے گا؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا شراب تمام گناہوں اور پلیدوں کی جڑ ہے، تمام برائیاں اور گناہ ایک کمرے میں بند ہیں اور اس کی چابی شراب نوشی ہے؟ کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ شرابی کی ہمنشینی اختیار نہ کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو نہ جاؤ، اگر وہ مر جائے تو اس کی تکفین نہ کرو، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، اگر وہ کسی معاملے میں گواہی دے تو اس کی گواہی کو قبول نہ کرو، اگر وہ رشتہ مانگے تو اسے لڑکی کا رشتہ مت دو، اگر وہ کوئی امانت تم سے طلب کرے تو اسے امانت دار مت سمجھو؟ کیا تم نے زندگی میں کبھی بھی پیغمبر اکرم کی حدیث نہیں سنی جو شخص شراب کا حتیٰ کہ گھونٹ پیے گا خدا تعالیٰ اسے 5 قسموں کی بلاؤں میں گرفتار کرے گا، اس کے دل کو سیاہ کر دے گا، پھر وہ حق کا ادراک نہیں کر سکے گا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور آسمان و زمین میں موجود خدا کے تمام فرشتے اس پر لعنت کریں گے اور اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے، تمام انبیاء، تمام ائمہ معصومین اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے، خدا تعالیٰ خود اس سے بیزاری کا اظہار کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ لوگ جب بھی جہنم سے فرار کرنا چاہیں گے انہیں گرفتار کر کے دوبارہ اس کے پست ترین طبقات میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے اس کی باتیں سن کر اپنے آپ سے کہا جی ہاں ہم غفلت میں غرق تھے، ہم نے خود کو دنیا کی ظاہری لذات اور خوبصورتی کے مقابلے میں فروخت کر ڈالا تھا اور اب اس کے اثرات اور نتائج ہمیں بھگتنا ہوں گے۔ میں بہت بہتر زندگی گزار سکتا تھا لیکن میں نے اس طرح کوئی توجہ نہ دی۔ میں مسلسل حسرت کے عالم میں خود سے کہہ رہا تھا کاش میں بھی توبہ کر لیتا، میری حالت اس سے بہت بہتر ہوتی۔ اس نے کہا حسرت کا اصل مقام قیامت کا دن ہے، اس روز سب لوگ نیکی اور برائی کے بارے میں حسرت کا اظہار کریں گے، اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ یعنی حسرت کا دن کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں ملنے والا عذاب اس عذاب کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے جو قیامت کے دن بعض مسلمانوں اور تمام کافروں اور منافقوں کو نصیب ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کہا ممکن ہے یہاں پر کچھ لوگ اپنے گناہوں کا عذاب پورا ہو جانے پر نجات پا جائیں اور کچھ لوگوں کو خدا کے خصوصی فضل و کرم کی بدولت نجات مل جائے، لیکن اصل بدبخت وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کی رحمت سے محروم رہیں گے، وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو اس نے اپنے تازیانے کو میرے اوپر لہرایا اور غضبناک ہو کر کہا گلاس میں موجودہ مواد کو کیوں نہیں پیتے، فوراً اس کے اندر جو کچھ پیا اسے پی لو۔ میں نے بہت منت و سماجت کی، رویا، چلایا، آہ و فریاد کی، مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ میری گردن پر اتنا تازیانہ برسانا ہی چاہتا تھا کہ میں نے کہا تجھے خدا کی قسم مجھے مت مارنا، اپنا ہاتھ روک لو، میں ابھی پی رہا ہوں۔ جب میں گلاس کو اپنے منہ کے نزدیک لایا تو اس کی حرارت و گرمی کی وجہ سے میرے چہرے کا سارا گوشت اس میں گر گیا۔ میں نے آنکھ بند کر کے گلاس منہ سے لگایا، دوسرے ہی لمحے میری تمام آنتوں، معدے اور پورے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ مشروب میرے پیٹ میں جا کر ابلنے لگا اور میرے معدے اور آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تکلیف کی شدت سے میں زمین پر گر کر کافی دیر تک تڑپتا رہا، پھر رفتہ رفتہ اس پانی جوش بند ہوا، میرے اندر لگی ہوئی آگ ٹھنڈی ہوئی، میرے حواس بحال ہوئے تو میں اٹھ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ عذاب کچھ عرصے تک جاری رہا، چونکہ میں کبھی بھی شراب پیتا تھا اس لیے کچھ مدت کے بعد یہ عذاب ختم ہو گیا۔ اس موقع پر کردار میرے قریب آیا اور کہا یہاں سے جلدی نکلو۔ میں اس ڈر سے کہ مجھے پھر وہ گلاس پینا نہ پڑ جائے فوراً اٹھا اور ہم آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حرام خوروں کا انجام۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے سخت بھوک نے ستانا شروع کر دیا، مجھ سے قدم بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا، میں پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا، کئی بار زمین پر گرتے گرتے بچا مگر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ میں نے کردار سے کہا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے، اب تو مجھ سے قدم بھی آگے نہیں بڑھا جا رہا۔
اس نے کہا تھوڑے ہی فاصلے پر غذا کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس پر بیٹھے کھا رہے ہیں، جس طرح ہو سکے کچھ قدم اور چل وہاں پہنچ جاؤ تاکہ دسترخوان سے ہم بھی کچھ کھا لیں۔ میں نے بڑی مشکل سے قدم اٹھائے اور آگے بڑھنا شروع کیا۔ دور سے کچھ لوگ دکھائی دیے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ کردار ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہاں دسترخوان لگا ہوا تھا جس پر انواع و اقسام کے طعام پڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کچھ گوشت، گلی سڑی اور خلیج غذائیں بھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ ان صاف ستھری، خوشبودار اور لذیذ غذاؤں کو دیکھنے کے باوجود ان گلی سڑی اور خلیج غذاؤں کو کھا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ لوگ کتنے بے وقوف اور احمق ہیں جو لذیذ اور خوش ذائقہ غذاؤں کے بجائے گندی اور گلی سڑی چیزیں کھا رہے ہیں۔ کردار نے کہا کیا تم معلوم کرنا چاہتے ہو یہ کون لوگ ہیں جو دنیا میں کیسے عمل انجام دیا کرتے تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ مال حرام کھانے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں یہ لوگ سود، رشوت، جوا، مال یتیم، بیوگان، ستم رسیدہ الغرض ہر ناجائز راستے سے حاصل کیے مال کو جمع کرتے اور کھاتے تھے، حالانکہ ان کے پاس حلال مال بھی ہوتا تھا، لیکن یہ لوگ اسے استعمال میں نہ لاتے تھے۔ اس کے بعد اس نے کہا دراصل یہ لوگ احمق ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے اتنی حلال روزی تقسیم کر رکھی ہے جو تمام انسانوں کو پوری آ جائے، کوئی شخص بھی اپنی مقررہ مقدار سے زیادہ نہیں کھا سکتا، لیکن یہ لوگ حسرت و طمع کی وجہ سے دوسروں کے مال پر دست درازی کرتے تھے۔ بھوک سے نڈال ہم بھی دسترخوان پر جا بیٹھے۔ میں لذیذ اور خوش ذائقہ غذا کھانا چاہتا تھا، لیکن بہت زیادہ حرص و طمع کی وجہ سے بے اختیار میرا ہاتھ غلیظ غذا کی جانب بڑھ گیا اور میں بھی دوسروں کی طرح وہی گندی چیزیں کھانے میں لگ گیا، یہاں تک کہ کردار نے روانگی کا اعلان کر دیا۔ لوہے کے دہتے ٹکڑے۔ کچھ فاصلے پر مجھے سپاہی نظر آئے جنہوں نے ایک شخص کے ہاتھ پاؤں کو پکڑا ہوا تھا، اسے زبردستی آگ سے دہتا لوہے کا ٹکڑا کھلا رہے تھے۔ وہ شخص اپنے پیٹ میں اس ٹکڑے کی حرارت اور تپش کی وجہ سے چیخو پکار کر رہا تھا۔ میں نے کردار سے کہا کیا تم بتا سکتے ہو اس بیچارے نے دنیا میں کیا گناہ انجام دیا ہے اور اس کا یہ عذاب کب تک جاری رہے گا؟ اس نے کہا جو لوگ ناحق دوسروں کے مال پر قبضہ کرتے ہیں وہ خود اس کے مالک بن بیٹھتے ہیں، وہ خدا کے ان سپاہیوں کو ہاتھوں اس عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہ سپاہی انہیں زبردستی دہتے ہوئے لوہے کے ٹکڑے کھلانے کے لیے مقررہ کیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ روز قیامت تک جاری رہے گا۔ اس جگہ کو حقوق العباد کی گھاٹی یا چیک پوسٹ کہا جاتا ہے۔ جس شخص نے کسی کا اگر معمولی سے معمولی بھی حق کھایا ہو اسے یہاں پر روک لیا جائے گا تاکہ اس کا حق اس سے وصول کر کے اس کے اصلی حقدار تک پہنچایا جائے۔ کردار نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کیا ان لوگوں نے رسول خدا کا فرمان نہیں سنا تھا؟ جس شخص نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور 40 شب و روز اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس حرام سے نشوونما پانے والے گوشت پوش کے لیے صرف آگ ہی سب سے مناسب چیز ہے، کیونکہ ایک لقمہ بھی گوشت کی نشوونما میں مؤثر کردار عطا کرتا ہے۔ کیا انہیں پیغمبر اکرم کا یہ فرمان یاد نہیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں گے، ان کی نیکیاں نماز، روزے اور تہجد کی نمازیں سربا فلک کشیدہ پہاڑوں کی مانند ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے وہ تمام نیک اعمال کو جلا کر راکھ کر ڈالے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا اگر تم ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پھر سنو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مال حرام سے پرہیز نہیں کرتے تھے، اگر مال حرام ان کے ہاتھ لگ جاتا ہو یہ فوراً اسے ہڑپ کر جاتے۔ یہ لوگ سمجھتے جو بھی کریں ان کے اس عمل کا کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے۔ یہ اسی باطل خیال کے تحت مال حرام کے حصول کو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اگر کبھی ان کا اپنا ضمیر انہیں جھنجھوڑتا تو اس کے جواب میں کہتے ابھی بڑی عمر باقی ہے، جب خوب امیر ہو جائیں گے تو اس کی تلافی میں کچھ کارہائے خیر انجام دیا جائے گا۔ مگر جب یہ لوگ مالدار بن گئے تو ان میں مال دنیا اکٹھا کرنے کا طمع اور لالچ زیادہ ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ لوگ اپنے کیے برے اعمال اور حرام خوری کی کوئی تلافی کرتے، موت نے ان کا گلا دبا کر ان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا اور یہ لوگ اپنے پورے مال و متاع اور ناجائز دولت کو اپنے لواحقین کے سپرد کر کے خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ لوگ اپنے نبی کے اس فرمان سے قطعی غافل تھے جس میں آپ نے فرمایا جو شخص بھی اپنی زبان اور شرمگاہ کو گناہ سے محفوظ رکھے اس کی آرامگاہ جنت الفردوس ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص اپنی دعا کی قبولیت کی لذت سے بہرامند ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رزق و روزی کو پاک و حلال کرے۔ اس بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حرام کے ایک لقمے سے پرہیز کرنے کا ثواب مستحبی نماز کی 1000 رکعتوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس گفتگو کے بعد چند سپاہی میری جانب بڑھے، انہوں نے میرے پاؤں سے پکڑ کر مجھے زمین پر گرا دیا، میرا منہ کھول کر یکے بعد دیگر اس میں آگ کے ٹکڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ میرا اندر جلنے لگا، میں نے بہت چیخ و پکار کی لیکن کوئی میری مدد کو نہ آیا۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، کہا یہ عذاب آخرت کی ایک جھلک تھی۔ کردار آگے بڑھا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے زمین سے اٹھایا، میں اپنے اندر لگی اس آگ کی تکلیف سے تڑپ رہا تھا، پھر رفتہ رفتہ میں ٹھیک ہو گیا۔ مال یتیم کھانے والوں کا انجام۔ ہم اس علاقے سے بھی گزر گئے۔ کچھ مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جن کے سرانے عذاب دینے والے سپاہی کھڑے ہوئے ان کے منہ میں آگ کے انگارے ڈال رہے تھے۔
یہ انگارے ان کے منہ، سانس کی رگوں اور معدے اور آنتوں کو جلاتے ہوئے نچلی طرف سے باہر آ جاتے اور وہ لوگ پھر ایک نئے انگارے کو ان کے منہ میں ڈال دیتے۔ یہ عمل قیامت کے دن تک اسی طرح جاری رہے گا۔ یہ لوگ قیامت کے دن بھی آگ سے بھرے منہ کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ لوگ ان کے منہ میں سے نکلنے والے آگ کے شعلوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جانے والے ہیں۔ میں نے عذاب کے اس فرشتے سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جو اس دردناک عذاب میں مبتلا ہیں؟ انہوں نے دنیا میں کون سا برا عمل انجام دیا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری طرح یہ لوگ بھی ظلم و ستم کے ذریعے ناحق یتیموں کا مال کھاتے رہے ہیں۔ آگ کے یہ انگارے جن کے شعلے ان کے منہ سے نکل رہے ہیں اور خود یہ انگارے ان کے نیچے سے نکل رہے ہیں، یہ دراصل یتیموں کا وہ مال ہے جس سے یہ اپنا پیٹ بھرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ عذاب اور تکلیف تمہارا مقدر بھی بننے والی ہے۔ تمہارے عذاب کے لیے مقرر سپاہی یہ بھی پہنچنے والا ہی ہوگا۔ یتیموں کا مال کھانے والوں، تم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان بیچاروں کو کوئی نگہبان نہیں ہے، وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن تمہیں کیا معلوم تھا کہ خدا تعالیٰ نے ان سے ان کے مال کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ میرے عذاب پر مقررہ فرشتہ آن پہنچا۔ اس نے میرے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا، ایک انگارہ میرے منہ میں ڈال دیا جس نے اوپر سے نیچے تک مجھے جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کا شعلہ میرے منہ سے باہر نکل رہا تھا، انگارہ میرے منہ سے داخل ہوا اور نیچے سے نکل گیا۔ میں کافی عرصے تک اسی عذاب میں گرفتار رہا۔ پھر ایک دن عذاب کے فرشتے نے آ کر مجھے کہا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تو نے جس یتیم کا مال کھایا وہ آج بالغ ہو گیا اور اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ عذاب کی شدت کی وجہ سے نہ میں رو سکتا تھا نہ اس بشارت پر مسکرا سکتا تھا۔ میں کچھ مدت تک بے ہوش رہا۔ جب ہوش میں آیا، دیکھا میرے منہ سے بہت سا خون اور گند باہر نکلا ہوا۔ کردار نے میرے قریب آ کر کہا، اٹھو، ہمیں رات کا اندھیرا چھا جانے سے پہلے اس علاقے سے پہلے چلے جانا ہے کیونکہ اگلی منزل ذرا فاصلے پر ہے۔ میں نے کہا، اب میری ہمت اور طاقت جواب دے چکی ہے، مجھے کسی ایسے راستے سے لے چلو جہاں عذاب دینے والوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کاش مجھے ایسی موت آ جاتی جو مجھے عالم عدم میں بھیج دیتی تاکہ میں عذاب اور اذیت سے بچ جاتا۔ اس نے کہا، صرف یہی ایک راستہ ہے، ہم اسی راستے پر اپنا سفر جاری رکھنے پر مجبور ہیں۔ سب گنہگاروں نے یہی راستہ طے کیا اور بعد میں آنے والے بھی یہیں سے گزریں گے۔ ہاں، نیک لوگ یہاں نہیں لائے جائیں گے، ان کا راستہ صاف اور بے خطر ہے۔ رشوت خوروں کا انجام، مجبوراً چلنا پڑا، چنانچہ ہم سورج غروب ہونے تک چلتے رہے۔ آگے جا کر ہمیں کچھ اور لوگ نظر آئے جنہیں یتیموں کا مال کھانے والوں جیسا عذاب دیا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آگ کے ڈھیر کے آس پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو انگارے اٹھا اٹھا کر خود اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ ان انگاروں کی حرارت اتنی شدید تھی کہ ان کے منہ سے نیچے تک ہر چیز جل جاتی تھی۔ درد و تکلیف کی وجہ سے وہ بلند آواز میں آہوازاری کر رہے تھے۔ میں نے کردار سے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے دنیا میں کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا، ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں، ان سب کا مشترکہ عذاب یہی ہے۔ یہ 3 گروہ ہیں: رشوت لینے والے، وہ لوگ جو لوگوں کے ایسے مسائل حل کرنے کے لیے جو ان کے فرائض منصبی میں شامل تھے روپیہ پیسہ لیتے اور اسے تحائف وغیرہ کا نام دے دیتے۔ رشوت دینے والے، رشوت کے مواقع فراہم کرنے والے لوگ جو رشوت دینے جیسے ایسے ناپاک عمل سے اپنا کام کرواتے، اس گناہ کو فروغ دینے کا باعث بنتے۔ دلال، رشوت لینے اور دینے والے کے درمیان معاملہ طے کروانے والے لوگ جنہوں نے رشوت دینے والے کا راشی سے رابطہ کروایا یا پھر رشوت دینے والے سے رقم لے کر راشی کو دی۔ ان تینوں گروہوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ یہ لوگ خدا کی رحمت سے محروم ہیں، انہیں عالم برزخ اور قیامت کے دن ایک ہی طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ معصوم سے نقل ہوا ہے کہ خبردار، رشوت کے قریب مت جاؤ کیونکہ رشوت کفر ہے اور رشوت لینے اور دینے والے کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال یا 1000 کی مسافت تک جاتی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، ویسے تو میں نے بہت سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، لیکن شکر ہے کہ میں اس گناہ سے دور رہ کر ان تینوں گروہوں میں سے ہونے والوں سے بچ گیا۔